السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس آڈیو کو ریلیز کر رہا ہوں۔ ابھی جو مجھ کو خبر آئی ہے، اس خبر کو سننے کے بعد طبیعت کے اندر بہت مایوسی ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں کیا ہونے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جو بات کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ مظفر نگر میں مولانا محمد عبداللہ صاحب مسجد جامعۃ الرائین، پھر سے سنیے، مظفر نگر میں محمد عبداللہ صاحب مولانا محمد عبداللہ صاحب مسجد جامعۃ الرائین 30 فٹا روڈ کالا باغ مظفر نگر میں جو موجود ہے، اس میں فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو حرام حلال جائز ناجائز کی باتیں کرتے ہیں۔ سود حرام ہے، چوری کرنا ناجائز ہے، کسی کا حق مارنا ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں 5 منٹ کی روزانہ یہ تقریر کرتے تھے۔ کچھ تبلیغ والے پہنچے، ہم نے پوچھے تبلیغ میں 2 گروپ ہے، کون گروپ پہنچا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا سعد صاحب کے ماننے والے پہنچے اور وہ لوگ کہنے لگے اس تقریر کو آپ یہاں نہیں کریں گے، صرف یہاں تبلیغ کی بات کریں گے۔ میرے خیال سے ان لوگوں کی نظر میں تبلیغ کی بات وہی ہے جو مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ نکمے تھے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، مسجد ضرار بنانے والے ایمان والے تھے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد ضرار بنانے والے منافق لوگ تھے۔ خانہ کعبہ مسجد نبی کے بعد تیسرا مقام نظام الدین کا ہے، جو بات نظام الدین سے کہی جائے وہی بات چلائی جائے۔ میرا ایک اندازہ ہے مولانا سعد صاحب کی کہنے والوں کے متعلق یہی چاہتے ہیں، چونکہ یہ لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں مولانا، اس لیے مولانا سے کہا کہ آپ اس قسم کی بات اب دوبارہ نہیں کریں گے، تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ دین کی بات، یہ تبلیغ کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو مولانا نے کہا کہ بھائی یہ تبلیغ کا فرض یا لوگوں کو راہ راست پہ لانا بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس بات کو کرتے رہیں گے۔ چونکہ مولانا ایک مدرسہ بھی چلاتے ہیں، ہماری بات ابھی مولانا سے ہوئی تو یہ لوگ مدرسے پہ پہنچ گئے اور مولانا سے کہا کہ دوبارہ اگر بات کرو گے تو تم کو گولی مار دی جائے گی۔ یعنی جو دیوبند نے 31/1/2018 کے اعلانیے میں کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں، کیا ان کی یہ جماعت بن گئی؟ جو لوگ ان کی بات مولانا سعد صاحب کے نظریات، میں نے جو اوپر ابھی میں نے کہا ہے، اس قسم کے نظریات سے جو بات نہیں کرے گا اس کو یہ بات قرآن حدیث کی بات نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس قسم کی دھمکی انہوں نے مولانا محمد عبداللہ صاحب کو دیا ہے۔ میری بات مولانا محمد عبداللہ صاحب سے ہوئی ہے، انہوں نے یہ ساری باتیں مجھ کو بتائی، تو اس افسوس کے ساتھ میں اس بات کو ریلیز کر رہا ہوں۔ کیا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، جو چاہے زدکوب کیا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یتیم ہے، جو چاہے تحریف کر لے، جو دین کی بات کرنے کے لیے آئے گا اس کو مارا پیٹا جائے گا۔ اگر علماء اکرام ابھی بھی خاموشی اختیار کیے رہے تو نہ کوئی مدارس چلنے والا ہے، نہ کوئی خانقاہ چلنے والے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے۔ دارالعلوم دیوبند نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنے فتوے میں یہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، لہٰذا ان پر قدغن نہ لگایا گیا۔ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ ضالہ بن جائے گا۔ 31/1/2018 کے اعلانیے میں دارالعلوم نے کہا کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بن گئی ہے۔ کیا ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ان کی اجتماعات میں جاتے ہیں، علماء اکرام بن کے جاتے ہیں، اور جس کے نظریات ہو اس کی اجتماع میں جانا، یعنی ان کا نظریہ ہے کہ جو مولانا حرام حلال جائز ناجائز کی صحیح بات کرے گا اس کو کرنے نہیں دیں گے۔ اس نظریات کو ابھی بھی جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا ہونا ہے، اب اللہ کا بھی سامنا ہونا، کیا جواب دیں گے؟ مولانا سعد صاحب کہتے ہیں مدرسہ مسجد خانقاہ میں خرچ کرنا ایک کار خیر نہیں ہے، اس لیے مدرسے کے مخالف ہیں، مسجدوں کے مخالف ہیں۔ میں نے جیسے محمد عبداللہ صاحب مسجد رائین مظفر نگر 30 فٹا روڈ پر بیان کرتے ہیں، ان کو دھمکی دیا کہ دوبارہ اس قسم کی بات کرو گے تو خیریت نہیں ہوگی،
اور صرف وہی بات کی جائے گی جو تبلیغ کی ہوگی، یعنی مولانا سعد صاحب جو بات کہیں گے وہی بات کہی جائے گی۔ کیا علماء اکرام کا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں؟ جو لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، خاموشی اختیار کریں گے، کل خدا کے ہاں کیا جواب دے گا؟ یہ معاملہ ابھی 2-3 دن پہلے کا ہے۔ ابھی آج میری بات مولانا محمد عبداللہ صاحب سے ہوئی، انہوں نے ہندوستان کے جتنے مدارس ہیں ان کو خط لکھا ہے، ہندوستان کی جتنے تنظیمیں ہیں ان کو خط لکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ہم لوگ اکٹھا ہوں اور اس بارے میں غور اور فکر کریں۔ لہذا میں اس آڈیو کو ریلیز کر رہا ہوں، اگر ان کا سدباب نہ کیا گیا، ان پر قدغن نہ لگایا گیا تو آنے والے خطرات کتنے بڑے ہیں اس سے اندازہ خود لگائیے۔ اور جو لوگ ان کی اجتماعات میں جا کے ان کو تقویت پہنچاتے ہیں وہ سمجھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہذا اس کے اجتماع میں جانا اور ایسے کے ساتھ دینا کیسا ہے، کل اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ فقط والسلام۔